اپوزیشن الائنس پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور عوام کے فائدے کے لیے اگر ہے تو اٹھنا چاہیے، لیکن آپ سب لوگ ایک جگہ پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اے پی سی ہوگی تو کس کی قیادت میں ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سر۔ دیکھیے جی، جہاں بھی پارلیمانی نظام میں جہاں حکومت کا ایک رول ہے وہاں اپوزیشن کا ایک رول مسلم ہے، اور یقیناً اپوزیشن چھوٹی ہو بڑی ہو، منتشر ہو متحد ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے، اور یہ تو عام کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کے جو دو پہیے ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن برابر کی ہیں، لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاست میں سارا دار و مدار جو ہے کسی اور انداز سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اپوزیشن کو جس انداز میں کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں حکومت سے زیادہ دیگر اداروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے نیب کا ادارہ بنایا گیا ہے، اور نیب کے ادارے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو لوگ جہاں جن کو کہا جائے اس صفوں میں جانے کے لیے، اس جگہ بیٹھنے کے لیے، ان جماعتوں میں شامل ہونے کے لیے، اور جب ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہم رہنما محترمین جو ہے وہ صبح شام گھونسلے بدلتے ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے، کتنے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون میں تھے، کاف میں چلے گئے، اور آج کتنے لوگ ہیں کہ وہاں سے جناب عمران خان صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ نیب کیا کر رہا ہے۔ نیب کا مقصد یہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن حافظ صاحب، میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا تھا، آپ نے اتنی لمبی بات کی۔ جی میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ میں نے سادہ سا سوال کیا تھا، شہباز شریف صاحب کب آپ کے ساتھ اے پی سی میں بیٹھیں گے؟ دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑیں گے تو اے پی سی میں بیٹھیں گے، اس لیے قسطوار جو معاملات طے ہو رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ پھر نومبر کی بات کی گئی، جناب بلاول صاحب نے جنوری کی بات کی گئی، میرے خیال میں انہوں نے سن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی جو ساری صورتحال ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اپنی اسی جگہ پر کھڑی ہے، بلکہ آج ان تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ متحد ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپیل ہے مسلم لیگ نون کے قائدین سے، خصوصاً جناب شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، کہ وہ آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اتحاد۔ مولانا صاحب کی ملاقات میں زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی سر، اس میں کیا طے ہوا کہ آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی اور اپیل کرنی پڑ رہی ہے؟ ایسا کیا طے ہوا مولانا صاحب کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے ملاقات میں، یا پھر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی؟ آپ اتنے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے تو بات کی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اور اگر ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کے آئین کے مطابق، یا ہم کوئی تحریکی بات کرتے ہیں یا دیگر معاملات کرتے ہیں، ان تمام کے حوالے سے 98ویں ترمیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس میں یقیناً اگر ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون اور ان کے ہمارے رفقا ان بورڈ نہیں ہوں گے تو یقیناً صحیح لا حاصل ہوگی۔ اس لیے انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب ہم نے اے پی سی بلائی تو اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کام شروع کریں، ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی، پھر مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ایبسولوٹلی رائٹ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں کنول شوکت صاحبہ، جمیل بھائی کنول جو بات کر رہی ہے، میں دو باتوں کا جواب دوں گا، ذرا اگر تسلی سے آپ سن لیں پلیز سر پلیز۔ ایک تو یہ ہے کہ 126 دن جو دھرنا تھا وہ کس لیے تھا؟ اگر ہر الیکشن میں لوگ ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور ہر الیکشن جو ہے فیئر ہوتا ہے اور ہر الیکشن جو ہے وہ عوام کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا جواز تھا کہ آپ نے جناب علامہ طاہر القادری صاحب کو لے کر، خواتین کو لے کر، اور ان کے ساتھ جو خواتین تھے ان کے ساتھ شیرخوار بچوں کو لے کر
126 دن آ کر آپ نے ڈی چوک پہ بیٹھ کر کہا کہ الیکشن ریگ ہے، اس میں جو ہے وہ بات سنیں، اس بات سے جی آپ کریں، بات کریں کی گئی ہے. یعنی جس الیکشن میں دوسرے جیت جاتے ہیں وہ تمام کے تمام الیکشن جو ہے وہ ایجنسیوں کی کار فرمائی ہے. اور پھر آپ مل رہے ہیں راحیل شریف صاحب سے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے اس دھرنے کے بعد جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے اور انگلی اٹھے گی. تو یہ تمام باتیں قوم کے سامنے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتوانے والے اگر اس الیکشن میں کسی کو جتوانا رہے تھے بقول تحریک انصاف کے، اگر اس کو سچ مانا جائے تو پھر ہماری یہ بات بھی سچ ہے کہ یہاں پر بھی وہ جرلو چلا. باقی جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا یا جمعیت علماء اسلام کا، میرے بہن یہ بتا دیں اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت آپ کے منتخب نمائندے جن کو بقول آپ کے عوام نے منتخب کیا ہے، بالکل میں مانتا ہوں کمل صاحبہ ہوں گی، اسد عمر صاحب ہوگا، لیکن وزیر خزانہ کون ہے، وزیر تجارت کون ہے، اور دیگر تمام تر آپ کے اسٹیٹ بینک کے کون ہے؟ کیا یہ وہ سب نہیں ہے؟ مشرف صاحب نے اگر بے ایمانیاں کی تھی تو حفیظ شیخ صاحب موجود تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بے ایمانیاں کی تھی، وزیر خزانہ جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب تھے. تو آج کون ہے؟ آج وہی حفیظ شیخ صاحب ہیں. اور آپ کے تمام بالکل غیر نہیں غیر مجھے آپ کمل بی بی سے جواب لے لیتے ہیں آپ ذرا سمجھے نہیں، آپ جواب کے لیے نہیں بیٹھی ہیں. اگر آپ جواب دیتی تو میں بھی درمیان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حفیظ شیخ آپ خاموش رہے، اگر حفیظ شیخ جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کے اور اس خزانے سے زرداری نے لوٹا، اس خزانے سے پیپلز پارٹی نے لوٹا، اور یہی حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ مشرف کے وزیر خزانہ تھے اور وہاں سے لوگوں نے لوٹ مار کی، اور جن پہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپیہ لیا، آج وہی وزیر خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. آج آپ کا ترین صاحب کہاں پر ہے؟ آپ اس سب کو چھوڑیں. میں کہہ رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے، جو بھی نیچے سے الیکٹ ہو کے آئے گا نا، بڑی اچھی بات آپ نے کی. نہیں بڑی اچھی بات کی. ایک منٹ میں اس کا جواب دوں گا. نہیں آپ درمیان میں بولیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وزیر اعظم سب کا جواب دے ہے. نہیں پھر ادویات کے چوری کی ذمہ داری وہ تھے، چینی کی ذمہ دار وہ تھے، گندم کی ذمہ داری اس پر ہے. ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں. جناب عمران خان صاحب جو ہے نہیں، جناب عمران خان دیکھیے اگر وہ بات کریں گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان چور ہے، خود عمران خان صاحب خود چور ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا، اعتراف کر لیا کہ ادویات کی چوری جو ہے، ادویات کی، یہی خود انہوں نے اعتراف کیا جمیل صاحب کہ عمران خان ذمہ دار ہے. اگر وہ اچھا حافظ صاحب ایک کامنٹ کمل کو کمپلیٹ کر لینے دیں. اس طرح نہیں ہوگا جمیل صاحب کوئی بات نہیں. میں مجھے بولنے دیں، آپ مجھے بولنے دیں. دیکھیں کمل صاحبہ نے یہ واضح طور پر کہا کہ عمران صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا، وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ جس کو لائیں گے رکھیں گے، اور جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری اس پہ ہے. ادویات کے اسکینڈل کی ذمہ داری انہوں نے خود قبول کی. نہیں بات سنیں بات سنیں حافظ صاحب بات سنیں. دیکھیں درمیان میں اگر آپ بات کریں گی میں آپ کو دیکھیں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وزیر اعظم انہوں نے اعتراف کیا کہ جو بھی ذمہ داری ہوگی اس کی ذمہ دار وزیر اعظم صاحب ہے یا عمران خان صاحب ہے. انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا. جو اسکینڈل ہوا ادویات کا اس کی ذمہ داری انہوں نے خود قبول کی. جو چینی کا اسکینڈل ہوا اور ان کے یار غار جو تھے جناب ترین صاحب، لیکن سر یہ بھی تو ہے تاریخ میں پہلی بار انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی اپنی ٹیم کے اندر کی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ بھی تو آپ مانیں گے نا.
حافظ صاحب آپ ون سائڈ نہیں، چارج شیٹ آپ لگاتے رہے جواب ہم گندم آپ کو دینا اس طرح کیسے پروگرام؟ اچھا اب آپ ایک بات کر لیں رننگ شارٹ آف ٹائم، آپ فائنل کامنٹ کر دیں، ایک کامنٹ کر دیں، اس کے بعد میں پلوشا کے ساتھ ایک سوال ہے آپ کرنے کا۔ دیکھیں جی بات ساری انہوں نے کہا جی امپائر کی انگلی اٹھے گی، امپائر کی انگلی نہیں انگوٹھے سے اٹھے نا، یہ 5 حلقوں سے اور باقی سارے جو نہیں یہ جواب دے، اس کا جواب دے کہ ادویات کا، چینی کا، آپ پھر ان کی آواز بند کر دیں اناج کا، پی آئی اے کا، اس کی ذمہ داری وزیر اعظم کی آپ نے خود قبول کی ہے۔ حافظ صاحب آ گئی، آپ کی بات آ گئی، مجھے ان کا جواب لے لیں دیں پلیز، ان کا جواب